جو اسلام پہ جوکر نالائق, ہاں یہ خوبصورت نام ہے. جوکر نالائق صاحب نے بھی کچھ دن پہلے کہا ہے کہ مسلم کنٹریز کو چاہیے کہ جو لوگ اسلام پہ تنقید کرتے ہیں یا جو کرٹیسائز کرتے ہیں یا جو کرٹیکل تھنکرز ہیں یا جو ایتھیسٹ ہیں, بلاسفیمرز ہیں, جو بھی آپ کیٹیگری ان کو دینا چاہیں یا جو بھی نام دینا چاہیں, مسلم کنٹریز کو چاہیے کہ ان کی لسٹ بنائیں, اور اگر وہ لوگ مسلم کنٹریز وزٹ کرتے ہیں تو پھر ان کو مسلم کنٹریز کو وزٹ کرتے ساتھ ہی جو ہے وہ اریسٹ کر لینا چاہیے. پھر آپ کو نہیں لگتا کہ ذاکر نائک صاحب کو سب سے پہلے تو اپنے دیش انڈیا واپس جانا چاہیے تاکہ ان کو گرفتار کیا جا سکے؟ 2004 میں انہوں نے پیس ٹی وی شروع کیا, اور اس سے پہلے سے یہ حضرت جو ہیں وہ تنقید کر رہے تھے, دوسرے ریلیجن کو کرٹیسائز کر رہے تھے. کبھی ہندوازم کو کرٹیسائز کرتے ہیں, کبھی سکھزم کو کرٹیسائز کرتے ہیں, کبھی یہ حضرت جو ہیں وہ کس کو کرٹیسائز کرتے ہیں, کبھی یہ کرسچینٹی کو کرٹیسائز کرتے ہیں. تو بھیا ہم نے تو آپ کو کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ نہ کریں, ٹھیک ہے. اب اگر ایک بات ہے, اب میں روز ہندوازم کے اوپر یا اسلام کے اوپر بات کرتا ہوں, کل کوئی ایتھیزم پہ بات کرنے لگے اور میں یہ کہنے لگوں کہ بھائی اس کو اریسٹ کر لو, تو پھر تو مجھے جوتے مارنے چاہیے نا. اور یہ حضرت ایسے ہیں کہ تم دوسرے کے ریلیجن کو جو مرضی کہتے رہو, جب وہ آپ کے ریلیجن کو کچھ کہے تو وہ اریسٹ ہونا چاہیے, اور آپ جو ہے وہ کھلے پھریں. بھائی پھر مطلب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی نا یہ لوگوں کو ڈرانے کی بات کر رہا ہے. ڈرانا جو ہے, دھمکانا کسی کو, وہ بھی ایک ٹیررزم ہی ہے نا. کسی کو ٹیررزم کے ایک نئے قسم کے ٹیررزم کا طریقہ بتا رہا ہے. فرض کریں جی کوئی XYZ تسلیمہ نسرین اٹھے کہیں دبئی میں لینڈ کرے, وہ جا رہی ہو امریکہ, یہ بیسیکلی یہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ بندہ ادھر کسی ایسی جگہ پہ پہنچے اس کو وہاں اریسٹ کر لیں, اس کے اوپر کورٹ میں کیس چلائیں. تو بھائی اس طرح کے لوگ پھر بےچارے کیا کریں گے؟ مطلب تم کیا بات کر رہے ہو؟ اور پھر اس کو انڈیا میں ریسٹ ہو جانا چاہیے تھا. 15-20 سال یہ اس نے ایک اتنا بڑا ٹی وی چینل شروع کیا, یہ 10 مطلب لاکھ بندے کا مجمع یہ کرتا رہا, اور اس کے اندر یہ تقریریں کرتا رہا. ہندوز بھی سن رہے تھے, کرسچنز بھی سن رہے تھے, ان کو تو اتنی تکلیف نہیں ہوئی کہ آپ ان کے ریلیجن کو غلط کہہ رہے ہیں, تو اب تمہیں اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ بیسیکلی تو یہ ایک ڈیفیٹسٹ اپروچ ہے اس کی. مطلب یہ ہار گیا اس بات سے کہ جو لوگ اب اسلام کو کوسچننگ لوگوں نے شروع کی ہے, اس نے ہی بیسیکلی یہ طریقہ بھی لوگوں کو سکھایا. میں نے جو زندگی میں پہلا کوئی اس طرح کا ڈیبیٹسٹ یا وہ دیکھا تھا, وہ یہی تھا جو پیس ٹی وی پہ پاکستان میں آیا کرتا تھا کیبل کے اوپر, اور ہم اسے ہی سنا کرتے تھے. یہی بندہ تھا پہلا جس نے ایک ریلیجن کے اوپر بہت زیادہ کڑی تنقید کرنے کا. انڈیا پاکستان میں لوگوں کو اتنا نہیں پتا تھا, عام بندے کو, اس نے سکھایا یہ چیز. تو اب جب لوگوں نے اس کے طریقے کو اڈاپٹ کر کے اس کے ریلیجن پہ تنقید کر رہے ہیں, کرٹیسائز کر رہے ہیں, تو یہ ان کو ریسٹ کرنے کی بات کر رہا ہے. اس کو تو جوتے مارنے چاہیے. مطلب وہ ہے نا کہ کبھی وہ اپنی چارپائی کے نیچے, جب اس کی چارپائی کے نیچے لوگوں نے سوٹا پھیرنا شروع کیا ہے نا, جو مطلب پنجابی میں اس کی منجی کے نیچے جب ڈانگ پھیرنی شروع کی ہے نا, تو اب اس کی چیخیں نکل گئی ہیں. یہ مسئلہ ہے. تو یہ اس لیے رو رہا ہے اب. تو بیسیکلی تو اس جیسے آدمی کے پاس, کسی بھی کوئی لاجیکل آدمی, کوئی ایتھیسٹ ہے, اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کیونکہ ہم لوگ بولتے ہیں سچ, ہم لوگ تو ہر کوئی بھی ریلیجن ہمارے لیے تو میٹر نہیں کرتا, مگر بات یہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ تم جو ہے ہمارے جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ تنقید نہ کرو. بھائی کرو, باؤ مجھ سے ڈائلاگ کرو, میں تو تم سے ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں کہ میں کدھر غلط ہوں اور تم کدھر غلط ہو, میں کہاں صحیح ہوں اور تم کہاں صحیح ہو. تو یہ ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں. تو آپ بیسیکلی آپ تو ایک ویسے ہی, میں تو اس کو کہتا ہوں کہ اوور گلوریفائڈ اسٹنٹ مین ہے صرف یہ, جس کو صرف ٹی وی کے سامنے بولنا آتا ہے, دوسروں کے مائک میوٹ یہ کروا دیتا ہے. پھر بیچ میں ایک ان کا بہت بڑا وہ ہے نا, کرسچنز کے ساتھ تو یہ ایک عجیب ہی پانسا کھیلتے ہیں نا, کیونکہ وہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ زہر پئیں گے اور سانپوں سے کٹوائیں گے اور ان کو کیا ہوگا, ان کے اوپر زہر اثر نہیں کرے گا. تو یہ زہر کی بوتل لے کے بھیج دیتے ہیں ہر ایک کے پاس, جو بھی کرسچن ان سے ڈیبیٹ کرنے آتا ہے. اپنا ہی بندہ ایک نیچے کھڑا کیا ہوتا ہے, زہر ہے یہ پی لو تم, کیونکہ تمہاری بائبل میں تو یہ لکھا ہے کہ نہیں مرے گا. تو وہ ان کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ رسول اللہ کا بھی یہی امتحان لیا تھا ایک یہودن نے, اور اس نے رسول اللہ کو مار کے ہی جان چھوڑی تھی اس کی. ٹھیک ہے, پچھلے مجھے نا ان کی وہ بات سے ایک بات یاد آ گئی, وہ میری آج ایک ویڈیو بھی آئے گی اس بات پہ. اچھا, یہ ذاکر نائک کی اس بات پر ویڈیو بنائی ہے کیا؟ ہاں, اور اچھا میں ذرا یہ بھی بتا دوں یار, آپ لوگ سپر چیٹ بھی بھیج سکتے ہیں, اگر کسی کا دل ہو تو ضرور سپر چیٹ بھیجیں جی. آپ اسپارٹیکس کو بھی بھیج سکتے ہیں, مجھے بھی بھیج سکتے ہیں. ہاں, یہ دونوں چینل پر لائیو جا رہی ہے, تو جدھر بھیجنا چاہے جو غالب کے چینل پر ہم کسی کو منع نہیں کریں گے سپر چیٹ بھیجنے سے. نہیں, آپ کو اللہ زیادہ ثواب دے گا. رمضان کے مہینے میں سپر چیٹ بھیجیں گے نا, اللہ زیادہ ثواب دے گا. کافروں کو سپر چیٹ بھیجے گا نا, اس کو تو بہت زیادہ ثواب ملے گا. اچھا, اور دوسرا میں یہ کہنے لگا تھا کہ یہ جس طریقے کا یہ اس بندے نے بیہیو کیا ہے,
जाकिर नायक ने, तो मुझे उससे ना वो इंडियन मूवी का एक डायलॉग याद आ रहा था, वो कहता है कि हमारा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी। बिल्कुल यही बात है। मतलब हाँ, मतलब तुम पीस टीवी चला के नहीं वो तुम वीडियो क्रिटिसाइज करो बाकी रिलीजन को, तुम उनको तनकीद का निशाना बनाओ, वो सारा कुछ ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे रिलीजन पर कोई बोले तो उस पर तुम अरेस्ट करवाने के थ्रेट करते हो, धमकियां देते हो, तो फिर आप क्यों इस बात का दावा करते हो कि इस्लाम जो ला इकराह फी दीन वाली आयत क्यों पढ़ते हो कि दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं किसी को अरेस्ट करवाने की? फिर दूसरी बात यह है कि फिर आप क्यों कहते हैं कि इस्लाम अमन का दीन है, इस्लाम शांति का दीन है? फिर आप क्यों कहते हैं कि इस्लाम ही जो है वो द बेस्ट वो क्या कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ लाइफ है? किस तरीके से हो गया भाई? जो बेस्ट कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ लाइफ है उसमें तो आपको जो सबसे पहले चीज के लिए जो स्पेस बनानी पड़ती है वो है क्रिटिसिज्म को, क्रिटिकल थिंकिंग को। आप उस चीज को सिरे से एलिमिनेट कर रही हो कि आपके अंदर तो बर्दाश्त ही नहीं है। जो आपका एक रिलीजन है, अकीदा है, आपकी जो सोच है, अगर उसके अंदर बर्दाश्त का मादा नहीं है तो इट्स यू एंड यूर रिलीजन व्हिच इज इररिलेवेंट टू द वर्ल्ड। That you eat pig and you behave like pig. Eat pig and you behave like pig. Eat pig and you behave like pig. Eat donkey, you behave like donkey. According to our medical expert Zakir Naik, if you eat something, you behave like that thing. Behave like that thing. They were eating wild donkey. Let's see.